قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الدنيا خلقت لكم وإنكم خلقتم للآخرة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگوں، دوستو، اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر انسانوں کو جو بھیجا ہے اور انسانوں کی یہ نقل و حرکت، ان کا چلنا اور پھرنا اور حرکت کرنا، یہ حرکت انسانوں کی بڑی طویل حرکت ہے، اور جو بھی حرکت ہوتی ہے وہ مقصد کے ساتھ میں. ایک انسان اگر اپنے گھر سے مسجد آیا ہے تو ایک مقصد کے ساتھ میں، یعنی اس کی یہ حرکت بھی ہے. کوئی بازار گیا ہے تو مقصد کے ساتھ میں، کوئی اسکول گیا ہے تو مقصد کے ساتھ میں، کوئی ٹرین پر سوار ہے تو مقصد کے ساتھ میں، یعنی ہر ایک کے ساتھ میں مقصد جڑا ہوا ہے. اگر کوئی بے مقصد کے سفر کر رہا ہو اور بے مقصد کی حرکت کر رہا ہو تو اس کو کہا جائے گا کہ یہ عقل مند نہیں ہے، بے وقوف ہے، کہ جس کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے. تو عقل مند آدمی جو ہے وہ اس کی حرکت مقصد کے ساتھ میں ہوتی ہے. اس کا چلنا اور پھرنا اور آنا اور جانا یہ سب مقصد کے ساتھ میں ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو دنیا میں بھیجا ہے، اس کی حرکت جو دنیا میں دکھ رہی ہے، اس کی حرکت صرف دنیا تک محدود ہی نہیں ہے، اور اس کی حرکت دنیا میں آج کے صرف شروع نہیں ہوئی ہے، یہ بہت پہلے سے چل رہا ہے اور بہت دور تک جائے گا بھی. یعنی انسانوں کا سفر جو ہے یہ نیا نیا نہیں ہے، یہ بہت پہلے سے ایک حرکت آ رہی ہے انسانوں کی، اور چلتے چلتے انسان یہاں تک پہنچ گیا ہے، ایک بڑے اسٹیشن پر آ گیا ہے. لیکن ابھی بھی حرکت جاری ہے اور یہ بھی بہت دور تک جانے والی ہے. چنانچہ اس کو تفصیل سے یہ سمجھ لیجیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسانوں کو بھیجنے سے پہلے عالم الست کے اندر آدم علیہ السلام کے پیدا فرمانے کے بعد قیامت تک کے آنے والی انسانیت، ان تمام لوگوں کی روحیں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پشت کے اندر داخل فرما دی. اللہ تعالیٰ نے عالم الست کے اندر تمام روحوں کو آدم علیہ السلام کی پشت سے نکال کر کے جمع کیا، اور ساری روحیں جمع ہو گئی ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے
ان تمام روحوں سے یہ پوچھا کہ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یہ ہے عالم الست، یعنی اس عالم ارواح کے اندر تمام روحوں کو جمع کیا، آدم علیہ السلام کی پشت سے نکال کے باہر اربوں خربوں جتنے بھی انسان آئے ہیں اور آئیں گے قیامت تک، سب کے سب جمع ہیں اس میں۔ اور اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بلا یقیناً آپ ہمارے رب ہیں۔ چنانچہ تمام پیغمبروں نے اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مانا اور اس سے اقرار کیا، اور اس کے بعد میں ساری انسانیت نے یہ کہا کہ بلا 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 کیوں نہیں، اے پروردگار تو ہم سبوں کا رب ہے۔ اس عالم الست کے اندر انسان کی جو حرکت ہوئی ہے، ساری انسانیت جمائے، کیا مرد اور کیا عورت۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس عالم کے اندر سب کو جمع کیا، مرد اور عورت سب جمع ہیں، اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا کہ اس کی دنیا کے اندر کتنی زندگی رہے گی، اور دنیا کے اندر یہ کیا کھائے گا اور کہاں رہے گا، کیا کاروبار کرے گا، کیسے زندگی گزارے گا، اور اس کا نکاح ہوگا کہ نہیں ہوگا، اور کس کے ساتھ میں نکاح ہوگا، یہ بھی عالم ارواح کے اندر طے ہے، اس عالم الست کے اندر۔ یہاں تک کہ جن لوگوں کا، جن خواتین کے ساتھ میں نکاح ہو رہا ہے، وہ بھی اس مجمع کے اندر موجود ہیں۔ وہ کہ ہر فرد کے نکاح میں آنے والی خاتون بھی اس مجمع کے اندر موجود ہے۔ سب نے اقرار کر لیا کہ اے پروردگار تمہارا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں کو آدم علیہ السلام کی پشت میں داخل کر دیا، اور یہ بھی کہہ دیا کہ دیکھو بھولنا نہیں اس کو، ہمارے پیغمبر آئیں گے اور تمہیں بتائیں گے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ عہد کر کے آئے ہیں کہ اے پروردگار تو ہی ہمارا رب ہے۔ چنانچہ آدم علیہ السلام دنیا کے اندر تشریف لے کر کے آئے، اور آپ کی پشت سے منتقل ہوتے ہوئے آپ کی اولاد اور اولاد کی اولاد اور اولاد کی اولاد، یہ سلسلہ چلتا ہی چلا گیا، یہاں تک کہ ہر فرد اپنے باپ کی صلب کے اندر، پیٹ کے اندر آ گیا۔ یہ عالم الست سے انسان چل رہا ہے، اس کی حرکت دیکھیے آپ کا نہیں، یہ انسان ابھی کا نہیں ہے کہ ابھی ختم ہو گیا، اس کا وجود مٹ گیا۔ یہ انسان اب آ گیا ہے، اس کا وجود ختم ہونے والا نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام کی پشت سے منتقل ہوتے ہوئے، عالم الست سے منتقل ہوتے ہوئے انسان اپنے باپ کی پشت میں آ کر کے اپنی ماں کے پیٹ کے اندر آ گیا۔ اب اس عالم کے اندر 9 مہینے کا وقت اس بچے نے گزارا، اس کا ایک وہ عالم تھا، عالم رحم مادر کہیے اس کو، یعنی ماں کا رحم، ماں کے پیٹ کے اندر، بطن کے اندر ہے یہ، اور پھر اس عالم سے منتقل ہو کر کے اب یہ دنیا کے اندر آ گیا ہے، عالم دنیا کے اندر اس نے قدم رکھ دیا۔ لیکن اس دنیا میں آنے کے بعد میں یہ کہا جائے کہ بس سارا اس کا وجود یہی ہے اور اس کے بعد میں ختم ہو جائے گا، اب اس کا نام و نشان نہیں رہے گا، آگے کوئی تذکرہ نہیں ہوگا، کوئی ذکر نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ اس دنیا میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کسی کو 60 سال، کسی کو 70 سال، کسی کو 80، 100، 200، 400، 500، 800، 900، 1000، 1800 سال کی عمریں لوگوں نے دنیا کے اندر گزاری ہے، کم و زیادہ دنیا کے اندر رہا، اور اس کے بعد میں اس عالم سے بھی چلا آگے، اس کا سفر ہوا، اور اس نے عالم دنیا کو چھوڑ کر کے عالم برزخ کے اندر قدم رکھ دیا۔
اس دنیا کے بعد میں جو عالم آتا ہے پہلے عالم برزخ، جس کو کہتے ہیں عالم قبر، جو ایک گڑھے کی شکل کے اندر نظر آ رہا ہے کہ یہ قبر ہے، حالانکہ یہ عالم جو ہے یہ عالم دنیا سے کروڑوں درجے بڑا ہے، یہ عالم بہت بڑا عالم ہے یہ، جس کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ یہ کوئی چھوٹا موٹا عالم نہیں ہے، بہت بڑا عالم ہے یہ، دنیا سے اربوں خربوں بڑا عالم جو ہے وہ عالم برزخ ہے، جس عالم برزخ کے اندر ابھی داخل ہو گیا ہے۔ اور یہ عالم برزخ نہ تو یہ عالم دنیا ہے، اور یہ عالم برزخ نہ عالم آخرت ہے۔ یعنی قبر کا جو عالم ہے، جو برزخ کے عالم کی پہلی منزل کا یہ قبر جو ہے، یہ عالم برزخ نہ تو یہ دنیا ہے اور نہ ہی یہ آخرت ہے، یہ دنیا اور آخرت دونوں کے درمیان کے اندر آیا ہے عالم برزخ۔ تو یہ عالم برزخ کے اندر منتقل ہو گیا، اور عالم برزخ مومن کے لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ قبر اس کی اتنی وسیع کر دی جاتی ہے کہ جہاں تک کہ نگاہ جائے، جہاں تک کہ نگاہ جائے۔ چنانچہ فرشتے آتے ہیں اور پوچھتے ہیں من ربک کا، تمہارا رب کون ہے؟ وہ کہتے ہیں ربی اللہ۔ ما دین کا، تیرا دین کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے یہ دین یعنی اسلام، میرا دین اسلام ہے۔ پھر فرشتے پوچھتے ہیں ما تقول فی حق ھذا الرجل الذی بعث فیکم، کہ ان کے بارے میں تم کیا کہتے ہو کہ جن کو تمہارے درمیان میں مبعوث کیا گیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم ان پر ایمان لے کر کے آئے ہیں۔ اب اس کی قبر کو جو کشادہ کی جاتی ہے تو آواز آتی ہے ان صدق عبدی، کہ میرے بندے نے سچ بات کہی ہے۔ فَفْرُشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، جنت کے بستر اس کے لیے بچھا دیا جائے۔ وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، جنت کا لباس اس کو پہنا دیا جائے۔ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا مِنَ الْجَنَّةِ، اور جنت کا دروازہ اس کے لیے کھول دیا جائے۔ جنت کا دروازہ کھول دیا گیا ہے، جنت کا لباس پہنا دیا گیا ہے، جنت کا بستر لگا دیا گیا ہے، اور اتنی چوڑائی کر دی گئی ہے قبر میں، اتنی کشادگی کہ جہاں تک کی نگاہ جا رہی ہے، وہ یہ کہ زمین سے لے کے آسمان تک نگاہ پہنچ رہی ہے، اتنی کشادگی کر دی گئی ہے ہر فرد کے لیے، اتنی کشادگی کی جا رہی ہے۔ تو اس عالم سے کروڑہا درجہ بڑا عالم جو ہے یہ ہے عالم برزخ۔ ابھی عالم دنیا بھی نہیں ہے اور عالم آخرت بھی نہیں ہے، اس لیے جب وہ عالم برزخ میں پہنچا ہے ابھی جنت میں داخلہ نہیں ہوا، اس کا جنت میں داخلہ نہیں ہے اور نہ ہی وہ دنیا کے اندر ہے، اس لیے کہ وہ عالم برزخ کے اندر ہے۔ ابھی تو صرف جنت کی ہوائیں آ رہی ہیں اور اس سے آرام کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ تمہیں یہاں پہ آرام کرنا ہے، یہاں پہ آرام کرنا ہے، لیکن چونکہ اس دنیا کے بعد میں فوراً ہی عالم برزخ ہے، اس لیے عالم برزخ سے اس کا تعلق یہ ہے کہ یہاں سے کچھ نہ کچھ اس کے لیے پہنچ رہا ہے۔ عالم برزخ کے لیے لوگ پہنچا رہے ہیں یا وہ اتنے اچھے کام کر کے گیا ہے کہ پہنچ رہا ہے۔ چنانچہ جتنے بھی صدقات جاریہ ہیں، یعنی وہ تمام کام کہ جس میں ثواب ملتا ہے صدقہ جاریہ کا، یعنی جن لوگوں نے نیک کام کیا ہے، کسی نے مسجد بنوائی ہے، کسی نے مدرسہ بنوا دیا ہے، کسی نے پڑھنے کے لیے قرآن پاک رکھ دیا ہے، کسی نے بچوں کو پڑھا دیا ہے، سب صدقہ جاریہ کی شکل بنا دی ہے۔ اب انہیں کی نیکیاں یہ جو کر رہا ہے یہ پہنچے گا نا اس کو صدقہ جاریہ کے طور پر، تو یہ تو عالم برزخ کے اندر ہے، لیکن نیکیاں پہنچ رہی ہیں تو دنیا سے وہاں تک پہنچایا جا رہا ہے۔ چنانچہ جو کوئی ہاتھ اٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ اے اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما دینا، دعا ہو رہی ہے اور اس کے اثرات ادھر عالم برزخ کے اندر پہنچ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے تو عذابات کے اندر تخفیف بھی ہوتی ہے اور عذاب منقطع بھی کر دیا جاتا ہے۔ وہ اس کا تعلق اس طور پر دنیا سے ہے کہ ابھی پہنچ رہا ہے، کیونکہ عالم آخرت میں پہنچنے کے بعد میں پھر کچھ نہیں پہنچنا ہے۔ عالم آخرت میں پہنچنے کے بعد میں اب کچھ نہیں پہنچے گا، اب کچھ اور پہنچا دیا جائے۔
کیونکہ ابھی وہ عالم برزخ کے اندر ہے، اس لیے پہنچ رہا ہے یہاں سے۔ عالم برزخ میں جتنی نیکیاں کر کے دنیا کے اندر گیا ہے، صدقات جاریہ جتنے قائم کر کے گیا ہے، ہر ایک کا ثواب پہنچ رہا ہے، ابھی عالم برزخ کے اندر ہی ہے۔ ابھی عالم سے منتقل ہوتا ہوا عالم الگ سے عالم رحم ماجر کے اندر آ گیا، اور عالم رحم ماجر سے منتقل ہو کر کے عالم دنیا کے اندر آ گیا، اور عالم دنیا سے آگے بڑھا تو عالم برزخ میں آ گیا۔ اب عالم برزخ سے جب آگے بڑھا تو پھر عالم محشر کے اندر آ گیا، جہاں اولین و آخرین کا اجتماع، ساری انسانیت جمع ہے۔ عالم محشر کے اندر ساری انسانیت جمع ہے، اور یہ عالم محشر جو ہے عالم دنیا اور عالم جنت کے اعتبار سے، اپنی مدت کے اعتبار سے، اپنے قیام کے اعتبار سے کم ہے، اپنے قیام کے اعتبار سے کم ہے، عالم برزخ سے بھی قیام کے اعتبار سے۔ اس لیے کچھ صدیوں کے لیے عالم محشر کا انعقاد ہو رہا ہے، اس کے بعد میں ایک اور عالم میں جانا ہے۔ یہ تو عالم محشر کے اندر ایک بہت بڑا اجتماع ہو رہا ہے، اور عالم محشر بڑا ہونے کے اعتبار سے عالم برزخ سے بھی زیادہ بڑا ہے، اس لیے کہ اولین و آخرین کا اجتماع ہے۔ ساری انسانیت آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک جتنے افراد پیدا ہو رہے ہیں، سب کے سب عالم برزخ، عالم محشر کے اندر جمع ہو رہے ہیں۔ اب عالم محشر کے بعد میں انسان وہاں رکے گا نہیں، اس کے بعد آگے بڑھے گا۔ عالم محشر کے بعد میں اب عالم جنت ہے، اب جنت کے اندر جا رہا ہے یہ، اب عالم جنت میں گیا تو یہ عالم جنت جو ہے یہ عالم دنیا سے، عالم برزخ سے، عالم محشر سے، ہر ایک سے کروڑوں درجہ بڑا ہے یہ۔ اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک ادنا مومن کو جو جنت ملے گی وہ اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت، یعنی ادنا جنتی کی جنت کا عالم یہ ہے کہ اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت اس کو مل رہی ہے، اتنی بڑی جنت اس کو مل رہی ہے۔ تو عالم جنت بہت بڑا عالم ہے، عالم جنت کے اندر پہنچ گیا، لیکن جو اس کو مل گیا وہیں پر رکے گا نہیں۔ اس لیے کہ انسان جب ایک مکان بناتا ہے تو روزانہ سوچتا ہے کہ کچھ نہ کچھ تبدیلیاں ہونی چاہیے، کچھ نہ کچھ تبدیلی چاہتا ہے۔ کبھی وہ اپنے مکانوں کے رنگ و روغن کو تبدیل کیا کرتا ہے، وہاں کی پینٹنگیں بدلتا رہتا ہے، کلر بدل رہا ہے۔ انسان دنیا میں جو چیزیں استعمال کرتا ہے تو اس کو بدلتا رہتا ہے کہ آج یہ گاڑی ہے تھوڑا چینج کر لی جائے، آج یہ گاڑی ہے اس کو چینج کر لیا جائے۔ اب جنت میں اگر پہنچ جائے اور ایک چیز دے دی جائے کہ بس یہی ہے تمہارے لیے، تو وہاں بھی تو کچھ چینجنگ ہونی چاہیے۔ اس لیے اللہ تعالی نے جنت کے اندر بھی رکھا ہے کہ اس کو روز روز نئے نئے مشاہدات ہوتے رہیں گے جنت کے اندر۔ اور یوں کہیے کہ اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ بندہ جب چاہے گا نئے مشاہدات دیکھے گا اپنی آنکھوں سے۔ اس نے نظر اٹھائی تو اس کو کوئی اور رنگ نظر آ رہا ہے، تھوڑی دیر کے بعد اس نے نظر اٹھائی تو کوئی اور کلر نظر آ رہا ہے۔ یعنی اس طریقے سے جنت کے درجات کے اندر ترقیاں آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اب جب یہ بات سمجھ میں آ گئی، اب جو کہنا چاہتا ہوں اس کو سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عالم الست سے چلایا ہے، اور اس عالم سے منتقل ہوتا ہوا عالم الست سے عالم رحم ماجر کے اندر آیا، اور عالم دنیا کے اندر آیا، اور عالم برزخ کے اندر آیا، اور عالم برزخ سے عالم محشر میں آیا، اور عالم محشر سے عالم جنت تک جا رہا ہے۔ اتنا لمبا جو انسان سفر کر رہا ہو، کیا اس کا سفر بے مقصد ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر ایسے افراد کو جو اتنا لمبا سفر کر رہے ہو۔ چنانچہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ انسان جو ہے یہ ازلی تو نہیں ہے لیکن ابدی ہے، یعنی ہمیشہ سے انسان نہیں تھا۔ ازلی کا مطلب یہ انسان ہمیشہ سے نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو پیدا کیا ہے، لیکن یہ انسان ابدی ہے، ابھی یہ ختم ہونے والا نہیں ہے، یہ باقی رہنے والا ہے۔ یہ انسان ختم نہیں ہوگا کہ اس کی کہانی ختم ہو جائے
اب اس کا تذکرہ ہی نہ کیا جائے، ذکر ہی نہ ہو، آگے اللہ کیا پوچھ ہی نہ ہو اس سے، نہیں، یہ تو اب ہمیشہ کے لیے ہو گیا ہے، یہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ یہ انسان، جو انسان دنیا کے اندر آیا ہے اور اتنا لمبا سفر کر رہا ہو، اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو جو مقصد دیا ہو وہ مقصد بھی ایسا ہوگا کہ جو مقصد یہیں پر ختم نہ ہو جائے، وہ مقصد بھی انسان کے ساتھ میں چلے۔ اگر ایسا کوئی مقصد ہے کہ جو انسان کے ساتھ میں پھر باقی ختم ہو گیا، تو انسان نے تو اتنا لمبا سفر کیا، اتنی لمبی حرکت کی، مقصد اس کا اتنا ہلکا کہ ابھی شروع وہ ختم ہو گیا۔ اگر انسان یہ کہے کہ میرا مقصد جو ہے وہ کھانا ہے، جب تک زندہ ہے اس نے کھایا، زندگی ختم ہو گئی، ختم ہو گیا، یہ مقصد نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اور بھی مخلوقات پیدا کی ہیں، وہ مخلوقات بھی کھاتی ہیں، کھانے کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے جانور بھی پیدا کیے ہیں، اور انسانوں سے بھی زیادہ کھاتے ہیں، جانور انسانوں سے بھی زیادہ کھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو بھی پیدا کیا ہے، یہ مقصد ہی نہیں ہے۔ انسان محض کپڑے پہننے کے لیے پیدا ہوا، یہ بھی مقصد نہیں ہے، اقتدار حاصل کرنے کے لیے اور اپنی بادشاہت قائم کرنے کے لیے اس لیے بھیجا گیا، یہ بھی مقصد نہیں ہے کہ دنیا میں اس کی عزت کی جائے، اس سے یہ مقصد ہو۔ عزت تو اس کی ہوگی جو اللہ کا مقرب ہوگا، اور عزت و ذلت کا مالک تو اللہ ہے، عزت و ذلت کا مالک تو اللہ تعالیٰ ہے، جس کو چاہے گا معزز کر دے گا اور جس کو چاہے گا ذلیل کر دے گا۔ اللہ اگر عزت دے، دنیا کی کوئی طاقت اس کو ذلیل نہیں کر سکتی ہے، اور جس کو اللہ ذلیل کر دے کوئی عزت نہیں دے سکتا ہے۔ اس لیے انسانوں کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ عزت کے لیے پیدا ہوا ہو۔ ایک انسان اللہ کی محبت میں جو فریفتہ رہتا ہے، رب ذوالجلال پوری دنیا کے اندر اس کی عزت کرواتا ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اس لیے رب ذوالجلال اس محبت کو جبریل امین کے دل میں ڈال دیتا ہے، اور پروردگار یہ فرماتا ہے کہ اے جبرائیل، یہ میرا مخصوص بندہ ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو۔ چنانچہ جبریل امین محبت کرتے ہیں، پھر جبریل امین اعلان کر دیتے ہیں آسمان کے فرشتوں میں کہ رب ذوالجلال اس بندے سے محبت کرتا ہے، اس لیے کہ اللہ کا پسندیدہ اور محبوب بندہ ہے، تم بھی محبت کرو۔ اب سارے فرشتے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، پھر وہ محبت اللہ تعالیٰ روئے زمین پر تمام انسانوں کے دلوں کے اندر ڈال دیتا ہے، ساری انسانیت اس سے محبت کرنے لگتی ہے، ساری انسانیت اس سے محبت کرنے لگتی ہے، اس لیے وہ اللہ کا محبوب ہو گیا ہے۔ پھر انسانوں تک کی بات نہیں ہے، پھر اللہ تعالیٰ خشکی اور تری میں رہنے والے جانوروں کے دلوں کے اندر بھی، سمندروں میں بسنے والے جانوروں کے دلوں میں بھی اللہ محبت کو ڈال دیتا ہے، وہ بھی محبت کرنے لگتے ہیں۔ مچھلیاں پانی میں ذرے، خاک میں برگ و شجر، مچھلیاں پانی میں ذرے، خاک میں برگ و شجر، نیک عالم کو دعا دیتی ہیں ہر شام و سحر، ہر شام و سحر۔ گویا کہ مچھلیوں کی دعاؤں کا بھی مستحق ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا اطاعت گزار اور فرما بردار ہے۔ تو اس لیے بھی نہیں پیدا کیا گیا ہے کہ مقصد اس کا کھانا ہو، مقصد اس کا پہننا ہو، مقصد اس کا اقتدار حاصل کرنا ہو، یہ تو مقصد ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ مقصد وہ ہونا چاہیے کہ جو مقصد اس کے ساتھ میں چلے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اگر بھیجا ہے، وہ مقصد جو اس کے ساتھ میں چلے وہ مقصد ہو، یہ نہ ہو کہ یہی ہوا مقصد ختم ہو گیا، اس کے ساتھ میں چلنے والا مقصد چاہیے۔ وہ مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے تمام انسان اور جنات کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہم نے انسانوں اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے، اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ مقصد، اللہ کی عبادت اس کے ساتھ میں چلے گی، اللہ تعالیٰ کو جو بندہ راضی کرنا چاہتا ہے اس میں لگا ہوا ہے، یہ عمل اس کے ساتھ میں جائے گا، یہ عمل اس کے ساتھ میں جا رہا ہے۔ چنانچہ جب اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا یہ مقصد ہوا اور اس کے ساتھ میں یہ چل رہا ہے، تو جب یہ اس عالم دنیا سے منتقل ہو کر کے عالم برزخ کے اندر پہنچا، یہ قبر کے اندر داخل ہو گیا، قبر میں ہی چلا گیا، فرشتے اس کے پاس میں آئے، فرشتوں نے پوچھ لیا کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تم کیا کہتے ہو، کیا سمجھتے ہو؟
تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت اللہ تعالیٰ اس مردے کو قبر کے اندر سورج کے ڈوبنے کی صورتیں مثالی پیش کرتا ہے، دکھاتا ہے. یعنی وہ قبر میں جو لیٹا ہوا جس کو چھوڑ کر کے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے سامنے قبر میں سورج کے غروب ہونے کی صورتیں مثالی پیش کرتا ہے. اس کو لگتا ہے کہ اب سورج ڈوب رہا ہے اور مغرب کا ٹائم ہونے والا ہے. اس کو یہ لگتا ہے کہ سورج ڈوب رہا ہے اور مغرب کا ٹائم ہونے والا ہے اور میری عصر کی نماز جا رہی ہے. تو وہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ تم مجھ سے سوال کر رہے ہو، چھوڑو چھوڑو، میری نماز جا رہی ہے، مجھے نماز پڑھنی ہے. کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرتا رہا ہے دنیا میں، تو چونکہ یہ چیز اس کے ساتھ میں جا رہی ہے. وہاں بھی یہ فکر ہے، جو فکر یہاں لیے تھا کہ ہمیں اللہ کی بندگی، اللہ تعالیٰ کی عبادت و بندگی جو اس کے قلب کے اندر ہے، اس کو لے کے اپنے ساتھ میں جا رہا ہے. تو وہاں کہتا فرشتوں سے کہ مجھے چھوڑو، اللہ تعالیٰ کی ہم کو بندگی جو ہے کرنی ہے اور نماز جا رہی ہے. فرشتے کہتے ہیں اب نماز کا ٹائم نہیں، یہ دنیا میں ہوتا ہے، یہ دنیا میں، اب تو تم کو یہاں آرام ہی آرام کرنا ہے، اب تو یہاں تم آرام کرنے کے لیے آئے ہو. چنانچہ قبر کسادہ کر دی گئی ہے اور اب وہ آرام کر رہا ہے اور اس کو قیامت تک کے لیے سلا دیا جائے گا. چنانچہ میں بتا رہا تھا یہ بات کہ عالم برزخ کے اندر دنیا میں جو اس نے نیکیاں کی ہیں، جو صدقات جاریہ کے ذرائع بنائے ہیں، وہ سب کچھ پہنچ رہے ہیں عالم برزخ تک. لیکن جب وہ عالم محشر کے اندر آ جائے گا اور عالم جنت میں آ جائے گا تو یہ کہے کہ دنیا میں ہم نے مسجد بنوائی تھی، اس کا اجر ملتا رہے، ہم نے دنیا کے اندر حفاظ اور علماء پیدا کیے تھے، اس کا اجر ملتا رہے. نہیں، اب تو جو مقصد تھا وہ آ گیا. یہ مقصد یہی تھا کہ ہمیں جنت میں داخل کر دیا جائے، جنت کی نعمتیں مل جائے. اب تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وعدہ ہو گیا، اب تو جنت تمہارے لیے ہے، جو چاہو تمہیں جنت میں ملے گا. اب تو جنت میں داخلہ ہو گیا ہے. تمام صدقات جاریہ عالم برزخ تک پہنچ رہے ہیں، لیکن عالم جنت میں پہنچنے کے بعد اب تو دنیا کا نظام ختم ہو گیا. اب تو اس کا نہ بنایا ہوا کنواں موجود ہے، نہ جو ہے لگائی ہوئی ٹنکی موجود ہے، اور نہ کوئی دینی وہ قلعے میں موجود ہے جو اس نے اپنے مال کو خرچ کر کے دینی قلعے قائم کیے تھے. اس کا سلسلہ تو ختم ہو گیا. اب تو نتیجہ سامنے آ گیا ہے، اب تو نتیجہ سامنے آ گیا. چنانچہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا جو مقصد تھا یہ عالم برزخ تک منتقل ہو گیا، یعنی اس کے ساتھ میں گیا. وہ مقصد ہونا چاہیے جو اس کے ساتھ میں چلے. اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے زمین و آسمان اور اس کے اندر تمام رہنے اور بسنے والی چیزیں انسانوں کی خدمت کے لیے پیدا کی ہیں، لیکن انسان اس میں سے کسی کے لیے بھی نہیں ہے. انسان کسی کے لیے نہیں ہے. یہ چاند، یہ سورج، یہ ہوا، یہ پانی، یہ درخت سب انسان کے لیے ہے، ساری چیزیں انسان کے لیے ہے. لیکن انسان یہ کہے کہ نہیں ہم ان کے لیے ہے، نہیں ہوتا. انسان رہے یا نہ رہے مگر چاند تو رہتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ہزاروں سال سے اللہ کا یہ نظام چل رہا ہے. انسان رہے یا نہ رہے لیکن سورج اپنی جگہ پر رہتا ہے، انسان رہے یا نہ رہے ستارے رہتے ہیں، انسان رہے یا نہ رہے ہوائیں چلتی ہیں. یعنی انسان ان چیزوں کے لیے نہیں ہے، لیکن یہ تمام چیزیں انسانوں کے لیے ہیں. انسانوں کا گزر بسر جو ہے سورج کے بغیر ہو سکتا ہے، نہ پانی کے بغیر ہو سکتا ہے، نہ ہوا کے بغیر ہو سکتا ہے. جتنی چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے پیدا کی ہے یہ انسانوں کی ضروریات ہے، انسانوں کی ضروریات. وہ ساری چیزیں انسان کے لیے، نہ تو زمین کے لیے ہے نہ تو آسمان کے لیے. علامہ اقبال نے کہا نا کہ نہ تو زمین کے لیے ہے نہ تو آسمان کے لیے، یہ جہاں تیرے لیے ہے تو نہیں جہاں کے لیے. یہ دنیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، کہ دنیا تو تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے لیکن تم دنیا کے لیے نہیں، تم تو آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہو. دنیا تمہارے لیے بنائی گئی ہے لیکن تم آخرت کے لیے بنائے گئے ہو. اب جب ساری دنیا یہ انسان کے لیے ہے اور انسان جو ہے دنیا میں کسی بھی چیز کے لیے نہیں ہے تو یہ بات واضح ہو گئی ہے انسان صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے، اللہ کے لیے ہے. یہ انسان صرف اللہ کے لیے، یعنی انسان جو ہے ساری زندگی
اللہ کو راضی کرنے والا ہو جائے، اللہ کو اگر راضی کرتا رہے گا، اس کی موت اس حال میں آئے گی کہ وہ اللہ کو راضی کر رہا ہوگا، اور قیامت کے دن جب اٹھے گا اسی فکر کے ساتھ کہ اللہ ہمارا راضی ہو جائے، یہ فکر اس کے ساتھ میں جا رہی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تحشرون کما تموتون، تم قیامت کے دن بھی ویسے ہی اٹھو گے جیسے تمہاری موت آئے گی۔ اگر تم دنیا کے اندر تسبیحات پڑھتے رہے ہو تو تسبیح پڑھتے ہوئے دنیا سے جاؤ گے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہے ہو تو اللہ کو یاد کرتے کرتے دنیا سے جاؤ گے، اور جب اٹھو گے قیامت کے دن تو اللہ کو یاد کرتے ہوئے۔ آپ نے احادیث مبارکہ کے اندر سنا ہوگا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ لوگ جو حالت احرام کے اندر حج کرنے جا رہے ہیں، عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور ان کا انتقال ہو جائے گا، جب وہ اٹھیں گے اپنی قبروں سے قیامت کے دن تو لبیک لبیک کہتے ہوئے اٹھیں گے، یعنی جس حال کے اندر انتقال ہوا ہے اسی حال کے اندر اٹھ رہے ہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ وَتَمُوتُونَ كَمَا تَحْيَوْنَ، تمہیں موت بھی ویسے ہی آئے گی جیسی زندگی گزاری ہے۔ اگر بہترین زندگی گزاری ہے تو موت بھی بہترین ہے، اگر کلمے والی زندگی گزاری ہے تو کلمے کے ساتھ میں موت ہے، اگر اللہ کو راضی کرنے والی زندگی گزاری ہے تو اللہ کو راضی کرتے کرتے دنیا سے جاؤ گے، اور اگر ناراض کرنے والی ہے تو سمجھ لیجیے پھر کیا ہوگا۔ اس لیے ہمیں تو یہ دعا کرنا چاہیے، اے پروردگار ساری زندگی ہم تجھ کو ہی راضی کرتے رہے، اس لیے کہ دنیا میں زندگی کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اسی لیے دنیا میں بھیجا ہے کہ اس دنیا کے اندر رہے اور اللہ کو راضی کرتا رہے، اللہ کو راضی کرتا رہے۔ اللہ پاک سمجھ کے توفیق عطا فرمائے۔